ایک صحابی رسول حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. یہ چھوٹے تھے, بچے تھے, بچہ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں نماز پڑھی تو نماز کے دوران ایک آدمی کو چھینک آ گئی تو میں نے اس کی چھینک کی آواز سن کے کہا یرحمک اللہ. نماز میں ہی کہہ دیا, بچہ تھا, کہہ دیا یرحمک اللہ. تو جب اس نے یہ اونچی کہہ دیا یرحمک اللہ, چونکہ وہ بچہ تھا تو باقی لوگ اسے گھورنا شروع ہو گئے, نماز میں ہی گھورنے لگے. تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے گھور رہے ہیں, اس نے کہا میں نے کیا ایسا کر دیا, لوگ جو ہے وہ گھورنا شروع ہو گئے. اس نے مطلب یہ الفاظ بھی بول دیے ما شانکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اس طرح کیوں گھور رہے ہو مجھے. نماز میں ہی اس نے کہہ دیا. فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم, اور جب یہ بڑی بات بچے کی سن لی پھر انہوں نے اپنی رانوں کے اوپر اس طرح ہاتھ مارنے شروع کر دیے. بچے کو خاموش کروانے کے لیے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے تاکہ یہ بچہ خاموش ہو جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ساری نماز ختم ہو گئی اور یہ نماز ختم ہونے کے بعد صحابی فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کبھی کوئی معلم نہیں دیکھا ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اتنی بہترین تعلیم مجھے دی, اور بہترین تعلیم تھی تو بڑے ہونے تک ان کو یاد رہی, اور آج حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے. آپ نے اسے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, نہ ہی مجھے مارا, نہ ہی مجھے برا بلا کہا, بلکہ یہ کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, کہ یہ جو نماز ہوتی ہے نا بیٹا, یہ جو نماز ہوتی ہے, نماز کے اندر عام کلام نہیں کرتے. جس طرح ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا, اس طرح نماز میں کوئی بات نہیں کرنا, اس طرح بات کرنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو نماز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تسبیح ہوتی ہے, سبحان اللہ, تکبیر ہوتی ہے, اللہ اکبر, وقراءۃ القرآن, اور اس میں قرآن کریم کی قرات کی جاتی ہے. یعنی اس کے اندر تسبیح و تکبیر اور قرات قرآن ہوتا ہے, اس میں ہم عام گفتگو نہیں کر سکتے. صرف اتنی بات فرمائی. اور ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے ہم دیکھیں آج کا ہمارا رویہ کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. تھوڑا سا شور ہو جائے مسجد میں تو ہم اپنے بچوں کو دوسری دفعہ یا تو مسجد میں لاتے ہی نہیں, یا جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہی سلام پھیریں گے تو سلام پھیرے ہی بولنا شروع کر دیں گے کہ یہ دیکھیں یہ بچے شور کر رہے ہیں, مطلب ان کو کون لے کر آیا ہے, کس کا بچہ ہے یہ بچے کی تربیت پہ اثر ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو مسجد سے دور نہیں کرنا, مسجد میں اس ڈر سے کہ وہ شور کرتے ہیں تو لہذا ہم نے ان کو مسجد میں نہیں لے کے آنا, ایسا نہیں ہے. وہ شور بھی کرتے ہیں تو مسجد کا ماحول دیکھ کے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ بھی ہم نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کا ایک اہم موقع ہوتا ہے کہ جب خود نماز پڑھنے کے لیے آئیں ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں, خود جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں, خود قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں ساتھ ان کو بٹھا لیں, اور بچوں کو صورتیں یاد کروائیں یا ان کی جو ہے وہ تعلیم کا بندوبست کریں, ان کے اسپارے کا بندوبست کریں, ان کی نماز اور دعاؤں کا بندوبست کریں, ان کی دین کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں. یہ ہمارا کام ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے. اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو جو ہے وہ روزے بھی رکھواتے تھے, اور اگر بچے کو بھوک اور پیاس لگتی تو وہ اس کو جو ہے وہ روئی کا ایک کھلونا بنا کے دے دیتے, ٹوائے دے دیتے اسے, تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہے اور اپنے جو ہے وہ روزے کا وقت پورا کر لے. بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے, ترغیب دلانے کے لیے اس طرح ان کو کھلونے یا جو ہے وہ دیگر چیزوں سے, وہ بچہ جس چیز کے ساتھ زیادہ مانوس ہے اس چیز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لگا کے اس وقت کو پورا کرتے. ہم نے اپنے بچوں کو روزے کی بھی تلقین کرنی ہے, اپنے بچوں کو ہو سکے تو جو ہے وہ روزے بھی رکھوانے ہیں. اسی طرح نماز کی بھی اپنے بچوں کو تلقین کرنی ہے, نماز کی بھی ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو, ان کو نماز کی طرف لے کر آؤ, اور جب 7 سال سے کراس کر جائے اور وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر انہیں
انہیں جو ہے وہ سرزنش کرنا پڑتی ہے تو وہ بھی کرو، ہلکا پھلکا مارنا پڑتا ہے تو وہ بھی مارو، لیکن مارنے سے یہ مت سمجھنا کہ اتنا زیادہ مارنا شروع کر دیں کہ ان کو نشان پڑ جائیں۔ طریقے سے، سلجھے ہوئے انداز سے، نفسیات کو سمجھتے ہوئے، بچے کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنا بچہ سمجھیں، اور ایک ہی دن اسے جو ہے وہ پورا دین اس کے اندر، مطلب اپنے ذہن میں یہ بات مت رکھیں کہ ایک ہی دن میں نے پورا دین اسے جو ہے وہ سمجھا کے ہی اٹھانا ہے۔ آہستہ 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 آہستہ، دین کا پہلو ہے تدریج کا پہلو، تدریجن، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ اگر ہم نے سیڑھی پہ چڑھنا ہو تو پہلے قدم پہ پہلے چڑھتے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ۔ اگر ہم پہلے کے بعد 5 پہ چڑھنا چاہیں یا بالکل ٹاپ پہ جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے۔ تدریجن تدریجن، جتنا ہضم ہو سکے بچے کو آہستہ آہستہ دین کی طرف جو ہے وہ راغب کرنا ہے اور دین کی طرف لے کر آنا ہے، ان کو نماز کا حکم دینا ہے۔ اور پھر جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کو سرزنش کریں، ان کو ہلکا پھلکا مارنا پڑتا ہے تو ماریں، لیکن ایسی جگہ پہ نہ ماریں جہاں پہ جو ہے وہ نشان پڑے، یا کسی نازک جگہ پہ نہ ماریں، لیکن ان کو نماز کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے ہلکی پھلکی سرزنش اس طرح سے ضرور کریں۔ اور پھر جب 10 سال کی جو ہے وہ عمر ہو جائے ان کے بستر بھی الگ کر دیں۔ 10 سال کی عمر ہو جائے، یہ بچے کی تربیت میں بات شامل ہونی چاہیے، ان کے بستر بھی الگ کر دیں، ان کے بستر الگ ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حدیث نمبر 494، آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین فَاضْرِبُوا عَلَيْهَا، کہ جب وہ جو ہے وہ 10 سال کے ہو جائے اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو، فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور یہ اس سے آگے والی حدیث ہے کہ ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ اور صرف یہ والد کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کے اندر ماں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ جتنا ذمہ دار والد ہے اتنی ہی ذمہ دار والدہ بھی ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، صحیح بخاری حدیث نمبر 7138، آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ نگہبان ہے اپنے خاوند کے گھر کی اور اس کی اولاد کی، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا نہ صرف والد کی ذمہ داری ہے بلکہ والدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ان امور کو پیش نظر رکھیں اور ان امور پر اپنے بچے کی تربیت کریں۔ بچہ جب بھی اس دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پر آتا ہے، بالکل اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس کے ذہن کے اوپر نقش ہوتا ہے وہ ہماری تربیت ہمیں دیکھ کے یا ہم جو اسے سکھاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اس کے خالی ذہن میں چیزیں نقش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو بڑا ہوتا ہے وہی چیزیں اپناتا ہے، وہی حرکات و سکنات اپناتا ہے، اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے، اسی طرح کا ایٹیچیوڈ اس کا بن جاتا ہے، اسی طرح کا بیہیویئر اس کا بنتا ہے، اسی طرح وہ غصہ کرتا ہے جس طرح ہم غصہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ نماز کی طرف آتا ہے اور اتنا ہی وہ دین کے قریب ہوتا ہے جتنا ہم دین کے قریب ہوتے ہیں۔ بچہ کینلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کے معلم ہوتے ہیں، ہم اس کے استاد ہوتے ہیں، والد بھی استاد ہوتا ہے، والدہ بھی استاد ہوتی ہے، گھر میں رہنے والے جتنے افراد ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چچا بھی ہیں، تائے بھی ہیں، دادا دادی، دیگر سارے لوگ جو ایک خاندان میں ایک جگہ پہ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ بچہ ان کو دیکھ کے فالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، اگر ہم نے اس جو ہے وہ خلا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی، تو وہ بچہ پھر اوروں سے تربیت لے گا، اور جو اور اس کی تربیت کریں گے، دوسرے اس کی تربیت کریں گے، وہ اچھی کریں یا بری کریں، وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں کوئی ایسا خلا نہیں چھوڑنا، اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، ان کو اپنے قریب لائیں، اپنے ساتھ مانوس کریں۔ اتنی محبت ہونی چاہیے جو ہے وہ والد اور والدہ کے ساتھ بچوں کی کہ وہ ان کے قریب بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی تربیت کریں۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، ہم جو ان کے ذہنوں میں نقش کر دیں گے، جو چیزیں ہم انہیں پڑھا دیں گے، جو چیزیں ہم انہیں سکھا دیں گے، جو چیزیں ہم انہیں جو ہے وہ سمجھا دیں گے، وہ ساری زندگی کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہمارا عکس ہوں گے، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ہمارا ہی عکس ہوں گے، جو کچھ ہم ان کو سکھا دیں گے۔ لہذا خلا نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ کریں۔